بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ٹی ایم یعنی پختون تحفظ مومنٹ اور پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف میں ویسے تو کوئی قدر مشترک نہیں۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی رہی ہے۔ جنرل مشرف کے وار آن ٹیرر کی پالیسی کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا۔ عمران خان صاحب نے ریفرینڈم میں ان کے لیے ووٹ مانگے۔ 2010 سے پھر پی ٹی آئی لاڈلی بن گئی، اس میں لوگوں کو شامل کروایا گیا، لوگوں سے اس کو پیسے دلوائے گئے، اس کے تمام جتنے بھی مقدمات تھے یا کیسز تھے اس سے پی ٹی آئی کو بچایا گیا۔ الیکشن میں پھر ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے میڈیا کو، جوڈیشری کو، نیب کو، الیکشن کمیشن کو، سب اداروں کو مینیپولیٹ کر کے پی ٹی آئی کے اقتدار کی راہ ہموار کی گئی۔ اس کے برعکس پی ٹی ایم پہ اس طرح کا کوئی احسان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ طالبانائزیشن کے نتیجے میں اور پھر جو ملٹری آپریشن ہوئے تھے اور پھر حکومتوں نے اس طرف جو عدم توجہی کا رویہ اپنائے رکھا، اس کی وجہ سے پی ٹی ایم ایک منظور پشتین نامی ایک نوجوان کی قیادت میں ایک رد عمل کے طور پہ ایک تنظیم سامنے آئی، اور خود ہمارے ملک کے ذمہ داران یہ کہتے رہے کہ ان کے بیشتر مطالبات اور گریونسز جائز ہیں۔ اس مہم کے دوران پی ٹی ایم کے بعض لوگوں نے بعض نامناسب نعرے بھی لگائے اور بعض اوقات ان کی طرف سے فوجی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اب پی ٹی ایم کے مطالبات اور خدشات کے کو جینون ماننے کے باوجود ان کے ان نعروں کی وجہ سے یا ان کے طریقہ کار کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ لیکن پی ٹی ایم کی طرف سے جب بھی ایسا کچھ ہوتا تو ایک تو پوری پی ٹی آئی اس پہ حملہ آور ہو جاتی، اور اس کے جواب میں خصوصاً ان کے لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا رہا، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا۔ جس طرح اس وقت ایم این اے علی وزیر کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، بہت سارے اور لوگوں کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، اور لیکن سب سے پہلے اپنی فوج کی دفاع میں اور پی ٹی ایم کے خلاف ہمارے ریٹائرڈ فوجی بھی میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ سامنے آ جاتے تھے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کافی دنوں سے پی ٹی آئی کی طرف سے غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فوجی قیادت کے خلاف۔ لیکن اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حاضر سروس کے معاملات تو ہم نہیں جانتے، وہ تو اندر کے لیکن ریٹائرڈ فوجی افسران کی طرف سے اور بعض ریٹائرڈ لو رینک کے لوگوں کی طرف سے اپنی فوج اور اس کی قیادت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس پہ وہ خاموش ہیں بلکہ بعض اس میں پی ٹی آئی کے ہم نوا بھی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس تناظر میں آج کے روزنامہ جنگ میں نے ایک کالم تحریر کیا جس کا عنوان ہے ریٹائرڈ فوجیوں اور جوانوں کے نام۔ اس کالم میں نے عرض کیا کہ میرے عزیز ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں، آپ ہمیں عزیز ہے کیونکہ آپ کا تعلق ملکی سرحدوں کی دفاع کرنے والے ادارے سے ہے۔ آپ میں سے کسی نے سیاچن کے برفپوش پہاڑوں پر مشقتیں جھیلی ہوں گی، کسی نے بھارتی سرحدوں پر دشمن کی گولیوں کا سامنا کیا ہوگا، کسی نے سابقہ قبائلی علاقے میں دنیا کی مشکل ترین جنگ لڑی ہوگی۔ آپ لوگ تو کبھی کبھی ہماری حب الوطنی پر شک کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں۔ ہمیں آپ سے اس لیے بھی ہمدردی ہے کہ آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی ہوں گی، اور جب آپ اپنی اصلی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں یا پھر اپنی اصلی ڈیوٹی کرنے والے کا قول و فعل سے دفاع کرتے ہیں تو ہمیں آپ پر پیار بھی آتا ہے۔ تاہم ہمارے اور آپ کے درمیان جو اصل رشتہ اور میثاق ہے اس کا نام آئین پاکستان ہے۔ جب آپ اس آئین پر عمل کو یقینی بنانے میں تعاون کرتے ہیں تو ہم آپ کو ہاتھ سے نہیں دل سے بھی سلوٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ یا آپ کے ادارے اپنا اصل کام چھوڑ کر سیاست میں ملوث ہوتے ہیں تو ہم جیسے عوام کی صفوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تشویش آپ کے صفوں میں پھیلنی چاہیے، کیونکہ سیاست، عدالت اور صحافت کے دائرے میں مداخلت سے
آپ کے ادارے کے ملوث ہونے کی وجہ سے اس کا اپنا وقار مجروح ہوتا ہے۔ یہ پوری قوم کی محافظ اور پوری قوم کے لیے قابل فخر فوج ہے، اور جب کسی ایک پارٹی سے نتی ہوتی ہے تو متنازعہ بن جاتی ہے۔ اب اس تناظر میں ایک ٹیکس فیئر عام پاکستانی کی حیثیت سے میں چند گزارشات آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ عمران خان 2002 میں زیادہ مقبول تھے، ورلڈ کپ کی یاد تازہ تھی، شوکت خانم کے کارنامے تازہ تھے، جوان ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کی کشش بھی زیادہ تھی۔ تب یو ٹرنز لینا اور گالیاں دینا نہیں بلکہ سچ ان کی پہچان تھی۔ تب ان کے آگے پیچھے شہباز گل اور زلفی بخاری جیسے نہیں بلکہ اویس غنی اور اکبر بابر جیسے نیک نام لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن وہ چند سیٹیں بھی نہ لے سکے۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے ان کی پارٹی سیٹوں کے لحاظ سے بڑی پارٹی بن گئی؟ ہم جیسے لوگوں کے پاس بے تحاشا شواہد موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ اب خود بھی گواہیاں دے رہے ہیں کہ وہ عسکری اداروں کے بعض افراد کے دباؤ یا پھر ان کی طرف سے دیے گئے لالچ کی وجہ سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، لیکن ادارے کی عزت اور تکریم کی خاطر ہم خاموش رہیں یا زیادہ سے زیادہ پھر اشاروں کے نایوں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی 90% لوگ ایسے ہیں جو شامل نہیں ہوئے بلکہ انہیں شامل کروایا گیا۔ اس عمل نے آپ کے ادارے کو داغدار کیا۔ میں نے تو فوج کی عزت کی خاطر اس عمل کے خلاف آواز بلند کی، لیکن کیا میں ادب سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں نے اس عمل کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات سے قبل عدلیہ، میڈیا، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں پر عمران خان کے سپورٹ کے لیے اور دیگر جماعتوں کا راستہ روکنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ یہ سب بہت ننگے طریقے سے ہوتا رہا۔ اس سے قبل ایسے دھرنوں میں آپ کے اداروں کی طرف سے ان کو سپورٹ دی گئی جس میں انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کیا، پی ٹی وی پر حملہ کیا اور بجلی کے بل جلائے۔ آپ لوگ اس وقت کیوں تماشا دیکھتے رہے؟ جب آئی ایس پی آر میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی ٹریننگ ہو رہی تھی اور ایجنسیوں کی طرف سے پی ٹی آئی کے میڈیا مینیجروں کو شہ ملتی رہی۔ یہ جو میڈیا پرسنز اور ٹرولز یا چینلز آج آپ کے اداروں اور اس کی قیادت کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ سب اس وقت اور آپ کے اداروں کے اس کردار کی پیداوار ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج جو آپ کے بعض لوگ اپنے ادارے کے آئینی رول تک محدود رہنے پر ناراض ہیں اور عمران خان کی محبت میں اپنے اداروں کی قیادت کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ اس وقت کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ کے ادارے کے وقار کو زیادہ نقصان گزشتہ انتخابات میں پہنچا، جب آپ کے ادارے کے بعض لوگ ہر حربہ استعمال کر کے دوسری پارٹیوں سے الیکٹیبلز توڑواتے اور پی ٹی آئی میں شامل کرواتے رہے، جب بلوچستان میں زرداری کے ساتھ مل کر حکومت تبدیل کی گئی، جب الیکشن کے عمل میں براہ راست میڈیا کو عمران خان کو سپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی اور ان پر تنقید کرنے والوں کی ٹکائی کی جاتی رہی یا پھر انہیں میڈیا آرگنائزیشن سے نکالا جاتا رہا، جب آپ کے ادارے کے لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ تقسیم کرتے رہے، جب آپ کے ادارے کے باوردی جوانوں سے پولنگ ایجنٹوں کو نکلوا کر ٹپے لگوائے جاتے رہے، جب عمران خان کو جتوانے کے لیے الیکشن کمیشن کا آر ٹی ایس سسٹم فیل کروایا گیا، جب قاسم سوری کی طرح تیسرے نمبر پر آنے والے لوگوں کو انتخابات میں کامیاب ڈکلیئر کیا گیا، اور جب آئی ایس پی آر کی طرف سے میڈیا کو ہدایت کی گئی کہ وہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں 6 ماہ تک کوئی منفی رپورٹنگ نہ کرے اور صرف مثبت رپورٹنگ کرے، ان چیزوں نے فوج کو عوام کی صفوں میں متنازعہ بنایا۔ کیا میں انتہائی ادب سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ لوگ
کیوں خاموش رہے؟ چوتھی گزارش یہ ہے کہ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ عمران خان کی حکومت کو جتنا سپورٹ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم نے دیا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے حکمرانی کے لیے بدترین ٹیم کا انتخاب کیا، ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کیا۔ جنرل باجوہ دوست ممالک میں جا کر ان کے تعلقات بناتے رہے، لیکن وہ خود یعنی وزیر اعظم معاملات بگاڑتے رہے۔ فوج ان کو ایک سچے ہمدرد کے طور پر سب سے بنا کے رکھنے کی نصیحت کرتی رہی، لیکن انہوں نے پکڑ دکڑ اور گالم گلوچ کے کلچر کو عام کیا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ پچھلے 3 سالوں میں غلطیاں عمران خان کی حکومت کرتی رہی اور گالی آپ کے پوچھ کو پڑتی رہی؟ ان حالات میں اب اگر جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم نے فوج کی عزت اور وقار کو بچانے کی خاطر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کو بچانے کی خاطر اور صرف ایک پارٹی کی بجائے قومی فوج بننے کی خاطر اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے لا تعلق کیا اور ماضی کی طرح ان کی حکومت کو غیر آئینی طور پر سہارے دینے چھوڑ دیے، سیاستدانوں کو ان کا کام کرنے کے لیے آزاد چھوڑا اور عدلیہ کو اپنے کام کے لیے، تو اس میں انہوں نے کون سا جرم کیا ہے؟ عمران خان کو لانے میں آپ کی فوج کے کردار کے نقوش ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی حکومت کی رخصتی میں فوج کے کردار کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کردار پر اگر ہم سویلین آپ کی قیادت کو شاباش دینے لگے ہیں، ان کو سلوٹ کرنے لگے ہیں، تو آپ لوگوں کو تو 1000 گنا زیادہ شاباش دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اپنی قیادت کے ساتھ یک زبان نظر نہیں آئے۔ انڈیا کے جو میجر ہے پاکستان کے خلاف جو دن رات لگے رہتے ہیں، گاوریو آریہ، وہ کہہ رہا ہے کہ جو نقصان گالیاں پڑوا کر عمران خان نے پاکستانی فوج کو پہنچایا وہ ہم انڈین کرب و روپے خرچ کر کے نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن نہ جانے آپ لوگوں پر عمران خان نے کیا جادو کر رکھا ہے، یا پھر پتہ نہیں کہ PTI کے ورکروں کی طرح شاید آپ لوگوں نے بھی عقل کا استعمال ترک کر دیا ہے کہ اپنی فوج اور اپنی فوج کی قیادت کے ساتھ ماضی کی طرح ہم زبان آپ نہیں ہیں۔ آخر اللہ کے بندو کچھ تو سوچو۔